press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کویت سے۔ کویتی وزارت داخلہ نے 800 غیر ملکی ملازمین کو سبکدوش کر دیا ہے۔ بیشتر کا تعلق عرب ممالک سے ہے۔ کویتی جرید الرائے نے وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ 800 سے زیادہ غیر ملکیوں کی ملازمتیں ختم کی گئی ہیں۔ کویتی عہدیدار کے مطابق وزارت داخلہ سے سبکدوش کیے جانے والے غیر ملکی ملازمین کو کارروائی نمٹانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوشن کی طرف سے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری عہدیدار کا روپ دھارنا قابل سزا سنگین جرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے بیان میں کہا کہ سرکاری عہدیدار کا روپ دھارنے پر 10 سال قید اور 1.5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خفیہ کے اہلکار یا کسی فوجی کسی سیکیورٹی عہدیدار کا روپ دھارنا جرم ہے۔ اگر اس کے ساتھ دہشت گردی یا کسی کا استحصال شامل ہو جائے تو جرم دوہرا ہو جائے گا۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ قانون سزا کے تحت سیکیورٹی اہلکار کا روپ دھارنے کو جرم قرار دینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی یا عسکری فرائض انجام دینے والوں کو عدالتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ بیان کے مطابق اس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہی روپ دھارنے پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی شہری مطیر الضیوفی العتوی نے تبوک میں اپنے بیٹے کے قاتل کو عین اس وقت معاف کر دیا جب اسے سزائے موت دی جانے والی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق العتوی نے بتایا کہ قاتل کے رشتہ داروں نے قصاص سے دستبردار ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے خطیر رقم پیش کی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کا خون بہا قبول کرنے کے لیے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جسے اختیار نہ کیا ہو، لیکن میں نے ان کی ہر کوشش کو مسترد کر دیا۔ سعودی شہری نے بتایا، جب قاتل کو سزائے موت کے لیے لایا گیا تو فیصلے پر عمل درآمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی اور میرا دل سکون سے بھر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ قتل کی کارروائی 5 برس قبل تبوک میں جھگڑے کے دوران ہوئی تھی۔ یہ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کی عدالت ہے اور سعودی عرب کی قانون ہے اور یہاں کی قانون کی اچھائی اور سختی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ قصاص کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قصاص کا بدلہ قصاص بھی ہوتا ہے، قصاص کو معاف کرنے کے لیے رقم بھی دی جاتی ہے، لیکن کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے اگر معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر یہی معاملہ ہمارے اور آپ کے ملکوں میں ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیا جائے یا پھر معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر بھیڑ لگا دے؟ ایسا کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گا اپنے ملکوں میں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے دمام سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل دمام کے اندر ایک بس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس بس سے ایک اسکولی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ اسی کو لے کر کے بچے کے والد کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ دمام میں بس سے کچلے جانے والے سرکاری اسکول کے طالب علم کے والد نے کہا ہے کہ بس ڈرائیور نے میرے بیٹے کو 2 مرتبہ کچلا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میرے 2 بیٹے بس کے ذریعے اسکول آتے اور جاتے ہیں اور دونوں ایک ہی بس میں سوار تھے۔ حادثے کے وقت دونوں بس سے اترے تھے، مگر بس ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک بیٹا اگلے ٹائر کے نیچے آ گیا، جسے کچل کر بس آگے نکل گئی اور پھر پچھلے ٹائر سے کچل دیا۔ لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ بچے کو کچلنے کے بعد ڈرائیور بس لے کر نکل گیا اور آگے جا کر لوگوں نے اسے روکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ مقدر کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہے اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے نیپال سے۔
नेपाल में 6.2 की शिद्दत का जलजला आने के बाद इंडिया के दारुल-हुकूमत दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई और उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का कहना है कि जलजले का दौरानिया 40 सेकेंड तक महसूस हुआ। जलजले के खौफ की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने लोगों को इमारतों से निकलने की हिदायत की है। इसके बाद अगली अपडेट है यूएई दुबई से। दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि कोई भी कंपनी या कफील वर्कर की बिना मर्जी के उसका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता है। बयान में यह भी कहा है कि कोई भी कंपनी या कफील वर्कर की सैलरी बिला वजह भी नहीं काट सकता है और न ही कोई ऐसा काम उससे करवा सकता है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरा काम भी आपसे नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कानून भी है, सजा और जुर्माने की रकम भी है। इसके बाद अगली अपडेट है ओमान से। हर मुल्क के अंदर अपना एक कानून होता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में एंट्री करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप किसी मुल्क में एंट्री करना चाहेंगे तो एंट्री पॉइंट पर मौजूद अहलकार आपको रोक लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा ही मामला हुआ है कि ओमान के एंट्री पॉइंट के ऊपर 30 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक एशियाई मुल्क से है। ये बगैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के ओमान के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए मैं अपने तमाम गैर मुल्की भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप कभी भी किसी भी मुल्क में बगैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल भी एंट्री न करें। आप अपने पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें जो आपको सफर के दौरान जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही आप उस मुल्क के अंदर एंट्री कर सकते हैं, वरना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।